واس کی طرح بھیڑوں کی طرح نیچے آئیں گے. کون سے کاکیجن ہیں جو اس تعداد میں ہیں جو کہ اس طرح حملہ ہو رہا ہے؟ بلکہ وہ تو آپ نے اپنے لیکچر میں کہا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کسی اور پلانٹ سے آئے ہوں، جبکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت نوح کی اولاد میں سے ہی ہیں. اور اس کو بڑی ڈیٹیل میں غامدی صاحب نے سمجھایا، ہمیں بڑے ڈیٹیل میں بتایا کہ وہ حضرت نوح کی اولاد میں سے کس بیٹے میں سے وہ ہے. اور اس دور میں اب رومنس جو ہیں وہ یاجوج اور ماجوج ہیں. کاکیجنز، وہی کہتے ہیں کاکیجن. کاکیشنز جو ہیں وہ یاجوج اور ماجوج ہیں. تو آپ کی بات بالکل ایک الگ ہے، اور اس کی مجھے اس میں ایکسپلین کر دیجیے. دیکھیں انہوں نے جو بائبل سے لیا ہے نا سارا کچھ، تو ان کو چاہیے کہ باقی کی چیزیں بھی بائبل سے پوری طرح ہی لیں. I do not know کہ انہوں نے ایک حصہ کیوں لیا بائبل سے. بائبل میں اور بھی بڑا کچھ لکھا ہوا ہے جو کہ ہم اس لیے نہیں لیتے کیونکہ بائبل اٹ سیلف جو ہے نا وہ کافی ساری جو ہے وہ اسکیو ٹورڈز دا پولیٹیکل فریم ورک آف دا رومن چرچ ہے. اور رومن چرچ کو مجبوری تھی کہ اس طرح کی ساری ٹرمینالوجیز کو یہاں پہ پلیس کرے وہ. So if he does not know the history of what the Roman church was going through, then he had to place something inside Islamic philosophy and history. یاجوج ماجوج کا نوح سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو قرآن پاک itself نے بتا دیا ہے کہ ذوالقرنین کی ٹرپ کہاں تھی. حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یاجوج ماجوج بھی حضرت آدم ہی کی اولاد ہے. تو آدم کی اولاد ہونے میں تو نوح کی اولاد ہونا ضروری نہیں ہے. دوسری بات جو انہوں نے کاکیجنز کو کہہ دیا ہے، ریشیو ایٹ وچ یاجوج ماجوج از گوئنگ ٹو بی پرپورشنلی پلیسڈ ان سائڈ ہیل اینڈ ہیون، وہ 1000:1 کی ریشیو ہے. جو جنتیوں ورسز دوزخ کی ریشیو ہونی ہے حضرت آدم کی اولاد میں سے. جب حدیث یہ آئی کہ ایک حضرت آدم کی اولاد ایک بندہ ورسز 999 دوزخی ہوگا ایک جنتی سے، تو صحابہ اکرام نے بڑا اس پہ تشویش کا اظہار کیا اور رنج ہوا کہ یہ ہمارا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو حدیث میں ہی ہے کہ وہ پھر وہ 999 کا بیشتر حصہ یاجوج ماجوج کا ہے. تو یہ اطمینان کی بات ہے ہماری. تو یہیں سے پتہ چلا کہ وہ آدم ہی کی اولاد ہے. اب رومنز کی والی پرپورشن، اگر آپ رومنز کہہ رہا ہوں، کاکیجن جو گورے ہیں، ان کی اگر آپ پاپولیشن ڈینسٹی دیکھیں سو اٹ از اے ویری بگ ڈسپیرٹی itself. تو اس حدیث کو پھر آپ کو اس کے اوپر ایمان جو ہے نا آپ کا کمزور ہو جائے گا. اینڈ آئی ایم شیور اس حدیث کو انہوں نے ریجیکٹ ہی کر دیا ہوگا پھر، کیونکہ کافی ساری حدیثیں انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہیں بیسڈ آن اے لاٹ آف دیٹ پلیٹ فارم اور ڈاکٹرن دیٹ ہی ہیز. اس پہ کافی ساری حدیثیں نہیں اترتی تو حدیث ہی فارغ ہو جاتی. سو یہ تو بات جو ہے وہ قرآن پاک سے ہی ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج، اور اس کی تفصیل میں آپ کو کسی اور دن دے دیتا ہوں. میں آپ کہتے ہیں تو میں ابھی دے دیتا ہوں کہ یاجوج ماجوج کو کسی اور پلانٹ پہ کیسے میں نے اپنی رائے میں رکھ دی ہے. میں کل علم تو ہوں نہیں، مگر جو بڑی کلیئر انڈیکیشن نکلتی ہے قرآن پاک سے بھی، وہ ایٹ لیسٹ رومنز کے اوپر، کاکیجنز پہ تو نہیں پوری اترتی، دنیا کے کسی بھی انسان پہ پوری نہیں اترتی. وہ ایک تو یہ کہ وہ ذوالقرنین کی جو دیوار ہے وہ انہوں نے خود ہی گرا دی. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کو خود بتایا کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، تو کوئی تو دیوار میں سوراخ کیا انہوں نے. یہ رومنز کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہوئی ہے. تو غزوہ تبوک رومنز اس وقت صحابہ کے ساتھ کافی سارے ہمارے جو ہے نا لڑائیاں ہوئی ہیں، ٹکراؤ ہوا ہے. رومن پہ ہم نے حکومت کی، طارق بن زیاد اسپین گیا، یہ سب کاکیجنز ہیں. یہ یاجوج ماجوج کی دیوار پھلانگ کے گئے تھے صحابہ جب روم کے اوپر ہم نے چڑھائی کی تھی. سوچیں صحیح نا، یہ دس از پرپوسٹرس when you think about the very fact کہ کاکیجن ریس جو ہے وہ یاجوج ماجوج ہے. اب چونکہ کاکیجن ریس کو پروو کرنا تھا، انہوں نے اس لیے پھر حام سام اور جافس میں سے ایک جافس کو پکڑ لیا کہ حامی تو اس طرف گئے، افریقن سامی جو تھے وہ ایشینز اینڈ whatever he calls them. So very simple argument یہ ہے کہ روم اس وقت سورہ روم کے مطابق روم کو اللہ نے ریکگنیشن دی ہوئی ہے کہ رومیوں کی فارس سے لڑائی ہونی ہے. سورہ روم میں بتایا کہ ادنی الحدید کے اوپر، ادنی العدد کے اوپر جا کے انہوں نے جیت جانا ہے. رومنز ویک تھے، پرشین اسٹرانگ تھے. یہ وہی کاکیجنز ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کسی نام سے بلا رہے ہیں، ان کو یاجوج ماجوج کیوں نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں؟
سو قرآن itself is against the very philosophy کہ Caucasians یاجوج ماجوج ہیں. سو اگر آپ انجیل کے اوپر اتنا ایمان رکھیں گے تو پھر قرآن پاک سے ایمان آپ کا جاتا رہے گا. یہ میں آپ کو آسان سے کر کے آپ کو میں نے آرگومنٹ دیا ہے کہ why are they not Caucasians. Now your question should be, and I'm sure it is implying, and how am I actually supposing that they are outside the planet. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے ذوالقرنین کی ریسورس کے لیے جو اس کو گفٹ ملا ہوا ہے, وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 10 جگہ استعمال کیا. 10 کی 10 جگہ پہ ہم نے اس لفظ کا مطلب یہی لیا ہے کہ آسمان کے اوپر کسی اور ستاروں پہ جانے کے راستے, سوائے سورہ کہف پہ جب ذوالقرنین کو یہ راستہ ملتا ہے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں اس کو کھانے پینے کے سامان اور دنیا میں طاقت دے دیتی. ایسی تو کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم اسی لفظ کا سبابا کا مطلب جو لفظ سبابا استعمال ہوا ہے کہ, اور اس کے بعد فَأَتْبَعُوا سَبَبًا, مطلب اس آیت کے بعد یہ بھی بتایا کہ اگلے راستے پہ چل پڑا. وہاں پہ جاتے ہی آپ نے اس لفظ کا مطلب ہی بدل دیا ہے. دونوں آیتوں میں یہ لفظ پے در پے آیا ہے. ایک آیت میں لفظ کچھ اور نکالتے ہیں, دوسرے لفظ میں آیت کچھ مطلب اس لفظ سے کچھ اور نکال رہے ہیں. If you take the very meaning of that word which is used in the Quran, you will find out very clearly کہ وہ ذوالقرنین کسی اور پلانٹ پر گیا ہے اور جاتا تھا, اور اس پلانٹ پر اس کو یاجوج ماجوج ملے. اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر وہ آدم کی اولاد کیسے ہیں؟ تو اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں. حضرت آدم جو ہیں وہ دنیا میں آنے سے پہلے حضرت آدم تھے, اور حضرت آدم کی حضرت ادریس کے آپ 100 مشن مان لیتے ہیں. اگر آپ کو پتا ہے, جو آپ نے میرا سیشن شاید اٹینڈ کیا ہوا ہو, کہ حضرت ادریس انٹر پلانیٹری مشنز کے اوپر جاتے رہے, تو حضرت آدم کیوں نہیں جاتے رہے؟ حضرت آدم کا وقت تو تھا ہی سارا کا سارا انٹرگلیکٹیکل سسٹم. دوسری بات سمجھ لیں کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم کی اولاد اسی زمین سے ہی پیدا کی گئی ہوئی, حالانکہ وہ حمیہ کا لفظ ہے. حمیہ سورہ کہف میں استعمال ہو گیا ہوا ہے کہ جب ذوالقرنین ادھر گیا, حمیہ اس لفظ کا اس مٹی کا جس پر حضرت آدم کو بنایا گیا. اور وہاں پہ جب ذوالقرنین گیا تو اس نے عین حمیہ اس مٹی کے پاس پہنچا ہے جو کہ اس آنکھ کی شکل, اس کو بلیک ہول کہتا ہوں میں, وہاں پہ جا کے پہنچا ہے وہ. سو وہاں پہ حضرت آدم کی جو ہے نا اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. یہ تو اوپر سے جب قرآن پاک نے کہا اذا فتحت یاجوج و ماجوج, کہ جب میں نے دروازہ یاجوج ماجوج کو کھول دینا ہے تو ان کو اونچی جگہوں سے نیچے بھیجنا ہے. آیت اسی طریقے سے بتا رہی ہے وہ اونچی جگہوں سے نیچے آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کاکیجنز کون سی پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں؟ ایکچولی جہاں یہ رہتے ہیں سارا کا سارا لوور ایریا ہے سارے پہاڑ تو ہمارے پاس ہیں. یہ کون سی اونچی جگہوں سے آنا ہے؟ پھر خود ہی فیصلہ نکالنا کہ نہیں وہ اونچے مرتبے سے نیچے آ رہے ہیں, وہ پاور ہے اس کو. یہ زبردستیاں کیمی ہیں. قرآن پاک بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر, اگر آپ اس کو سمجھیں تو. پلس اٹ میکس وے مور سینس کہ اگر قرآن پاک کو لٹرلی لیں اور یاجوج ماجوج کو کسی اور پلانٹ پہ رکھیں تو واقعی اوپر سے ہی نیچے اتریں گے وہ. ایک بات, جب اذا فتحت یاجوج و ماجوج اللہ نے کہا, اور دوسری بات ان کی جو اتنی کثیر تعداد بنتی ہے وہ اس دنیا میں پوری نہیں اتر سکتی کہ وہ آتے ہی دریا پورا کا پورا پی جائیں گے. کہ کون سے کاکیجن ہیں جو کہ آتے ہیں اور ہمارا دریا پی جاتے ہیں, اور پھر ابھی بھی پورے نہیں اترے ہیں. پہلا گروپ اترا دریا پی گیا, وہ پھر پچھلے گروپ نے آگے دیکھا پورا دریا پی گئے ہو تم. یہ یاجوج ماجوج کے 2 کلسٹرز کی بات بتا رہا ہوں. واس کی طرح, بھیڑوں کی طرح نیچے آئیں گے. کون سے کاکیجن ہیں جو اس تعداد میں ہیں جو کہ اس طرح حملہ ہو رہا ہے؟ بلکہ وہ تو بیٹھے نان کاکیجن کی مدد سے جنگیں کر رہے ہیں ساری بیٹھ کے اس وقت. گورے تو بہت تھوڑے سے تعداد میں جو اس وقت فوجی ہیں, باقی کہ ہم مسلمان ہیں جو کہ آگے ان کی لڑائیاں کرتے ہیں جا کے UN کے اندر. یہ تو مطلب مفروضے کے اوپر مفروضہ اس لیے کہ پیچھے فلسفہ کالا ہو گیا تو اب باقی سارا کچھ ہی کالا کر دیں گے آپ. اس طرح تو نہ کریں نا, آپ زبردستی نہ کریں. یہ صرف غانی صاحب نہیں ہے, شیخ عمران نے بھی یاجوج ماجوج کو آرمینین جوز کہا. کیوں؟ انہوں نے شروع میں ایک غلطی کر دی ہوئی ہے. وہ جب یاجوج ماجوج کا ٹریک نکالتے ہیں تو وہ کیسپین سی سے بلیک سی تک لے جاتے ہیں. مطلب خود ہی اپنی طرف سے انہوں نے 2 سمندر دیکھ لی, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ سمندر جہاں پہ غروب ہو رہا ہے کالے رنگ کے کیچڑ میں, کالے رنگ کا کیچڑ جو ہے وہ واقعی میں بلیک ہول ہے. سورج وہیں اسی کی طرف موو کر رہا ہے. انہوں نے زمین میں ہی اس کو فٹ کرنا تھا, چونکہ ان کو شاید سائنس کا ایکسپوجر اتنا نہیں تھا, یا پھر انہوں نے سوچا نہیں اس بارے میں. ٹھیک ہے, ان کے علم سے اور مرتبے سے نعوذ باللہ کسی قسم کا اختلاف نہیں. شیخ عمران ہیز ڈن اے گریٹ جاب اینڈ آئی ایم ڈیئرلی کلوز ٹو ہم ان ٹرمز آف ہز ٹیچنگ. بٹ یہاں پہ آ کے جو غلطی ہے وہ ماننی پڑے گی. انہوں نے بے حد بڑی غلطی کی ہوئی ادھر یاجوج ماجوج کو دنیا میں فٹ کرنے کے لیے. اور پھر وہی بات ہے, وہ کون سی دیوار ہے جو جس کے دنیا میں ایسی کون سی دیوار ہے
کہ جو کوئی قوم فلان کے نہیں آ سکتی, اگر نہیں آ سکتی تو لیفٹ یا رائٹ سے نہیں آ سکتی. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں نے زبردستی کیوں کی ہوئی ہے اپنے اس کے ساتھ, یاجوج ماجوج کو زبردستی دنیا میں کیوں زندہ کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پیچھے کاز کیا ہے ان کی. What do they want to achieve out of this? When we know that this is so many evidences, اور چونکہ امین الدین اصلاحی صاحب نے لکھ دی ہے سببہ کا مطلب وسائل, تو غامدی صاحب نے اسی طرح عزیز لینا تھا. اسی اندھی تکلیف سے یہی ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے صحابہ کو چھوڑ دیا اور لوکل علماء کو پکڑ لیا. صحابہ خود کہہ رہے ہیں کہ ذوالقرنین, تو حضرت عمر نے کے دور میں تو یہ واقعہ ہو گیا تھا, صحابی نے اپنے بچے کا نام ذوالقرنین رکھ لیا. تو عمر نے کہا انسانوں کے نام ختم ہو گئے, جو فرشتوں کے نام شروع کر دیے تم نے. مطلب صحابہ کو پتا تھا کہ وہاں پہ کیا معاملات چل رہے تھے. یہ نیچے کے جتنے بھی ہمارے جو انٹلیکچوئل لیول کے اوپر رجسٹر ہوئے ہیں لوگ, انہوں نے جو کچھ لکھ دیا ہم نے ایسے ہی مان لیتے کہ اللہ کے نبی یا صحابی نے کہا ہے. صحابہ بالکل بھی نہیں ایسے مان. حضرت علی کہہ رہے تھے کہ ذوالقرنین بادلوں پہ چلتا تھا. ٹھیک ہے. کعب بن احبار کہتے ہیں کہ اس ستارے کے اوپر گھوڑے کو باندھ کے آتا تھا اپنے. ٹھیک ہے. اور تمہیں کہتے ہیں تو بندے نہیں تھا, فرشتہ تھا. تو سوچیں تو صحیح. پھر وہ کہتے ہیں حضرت علی نے کہا ادریس کے دور کا واقعہ ہے, اور ادریس کے دور کا واقعہ ہے. یہ کیا کون سی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ, اور ادریس کے دور کا واقعے کا مطلب پتہ ہے حضرت علی کہہ رہے ہیں. اب وہ غامدی صاحب ان کو نہیں مانتے حدیث کو, تو حضرت علی کے قول کو کیسے مانیں گے. آگے یہ مستند قول ہے حدیث ابن کثیر میں کہ یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ ذوالقرنین جو ہے وہ ادریس کے دور کا کوئی شخص ہے, یا جو بھی ہے فرشتہ ہے جو بھی ہے. تو ادریس کے دور کا مطلب ہے کہ حضرت نوح تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. حضرت نوح تو پڑھ پوتے ہیں حضرت ادریس کے. حضرت نوح کی اولاد میں سے کیسے یاجوج ماجوج نکالنی ہے. سوچیں تو صحیح. حضرت ادریس کا وقت سینس بھی یہی بناتا ہے کہ ذوالقرنین ادریس کے دور میں, اس وقت پورٹل ساری کھلی ہوتی تھی. تو جب انہوں نے جانا ہے اسے سارا سفر کر کے واپس آنا ہے, ادریس بھی ایسے ہی سفر کرتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. یہ حضرت نوح کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انہوں نے حام, سام اور یافس کی اولادیں نکالنی ہیں جو کہ کسی اور جگہ پہ نہیں ملنی, دنیا میں مل گئی ہیں ان کو. تو it's a very big error in terms of not only that is exposure towards scientific realms, but is rigidness towards following Aminuddin Islai blindly. I think this is what the cause. Sheikh Imran کی cause کیا مجھے نہیں پتا, بہرحال blatant mistake ہے ان کی بھی, اور I hope he corrects it soon.